بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، ويجتمع مع العلمية كأمر وظفر، ويجتمع مع الوصف كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمعة. اس جلسے میں ہم عادل کی باقی ماندہ بحث کو تمام کریں گے اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ سامعین اور وہ لوگ جو ہمارے درس کو سنتے ہیں یا سنیں گے، انشاءاللہ وہ اس سے بہرائے کافی و وافی حاصل کریں. فلا يجتمع مع وزن الفعل اصلا، عدل وزن فعل کے ساتھ اصلاً جمع نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم وزن فعل بھی رکھتا ہو اور عدل کا وزن بھی رکھتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل اس کے استقرائی طور پر جو اوزان عربوں سے سنے گئے ہیں وہ 6 ہیں، اور اس کے وہ اوزان اس کے ساتھ مخصوص ہے. لذا جو کلمہ بھی عدل کرے گا، معدول ہوگا، وہ ان اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آئے گا. اور عدل کے اوزان اور فعل کے اوزان جدا جدا ہیں. فعل کے اوزان اور ہیں، عدل کے اوزان اور ہیں. لذا نہیں ہو سکتا کہ ایک کلمہ عدل کا وزن بھی رکھتا ہو حالانکہ عدل کا وزن جدا ہے، اور فعل کا وزن بھی رکھتا ہو حالانکہ اس کا وزن اور ہے. عدل کے اوزان فعال ثلاث، مفعل مثلث، فعل عمر، فعل عموس، فعل سحر، فعال قطام. یہ 6 عدل کے وزن ہیں. لذا چونکہ عدل کے اوزان مشخص ہیں، لذا کوئی اسم اگر عدل کے وزن پر آئے گا یا معدول ہوگا تو وزن فعل نہیں رکھے گا، یعنی فعل کا وزن نہیں رکھ سکتا. اسی لیے مصنف نے بھی لکھا ہے فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا. یہ اصلا یعنی اصلاً جب اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع منفی کے بعد آئے تو ابداً کے معنی میں ہے، یعنی کبھی بھی عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا.
وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ اور وزن فعل علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ علم بھی ہو اور اس میں عدل بھی پایا جائے، یعنی معدول بھی ہو اور معدول ہو کر بھی ایک دوسرے کلمے سے آئے. مثال عمرو و زفر کہ ہم نے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ یہ عمرو اور زفر یہ عدل تقدیری کی مثال ہیں، چونکہ ہمارے پاس ان کے غیر منصرف ہونے پہ کوئی دوسری دلیل غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ دلالت نہیں کرتی، لذا عربوں نے فرض کر لیا ہے کہ چونکہ ایک یہاں پر علمیت ہے اور ہر اسم میں کم از کم دو سبب غیر منصرف ہونے کے لیے پائے جانے چاہیے، ضروری ہے، ایک علمیت اور دوسرا عربوں نے یہاں پر عدل کو فرض کر لیا ہے. لذا فرض کیا ہے کہ اس کی اصل عامر تھی اور زفر کی اصل ظافر تھی، اور یہ اس سے معدول ہوئے ہیں. وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْوَصْفِ اور یہی عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، مانند ثلاثوں کے. ثلاثوں یہ عدل تحقیقی کی مثال ہے. عدل تحقیقی ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ وہ ہے کہ جس کے غیر منصرف ہونے پر، یعنی کلمہ کے غیر منصرف ہونے پر کوئی دوسری دلیل بھی دلالت کرے کہ یہ اصل سے، اپنی اصل سے تغییر پا چکا ہے. اور ثلاثوں کے معنی چونکہ تین تین ہے، مثلثوں کے معنی بھی تین تین ہے. خود ایک لفظ ثلاثوں یعنی معنی اس کا مقرر ہوا ہے، تکرار ہوا ہے، ثلاثوں تین تین. اور چونکہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے تو ماننا پڑے گا اصل میں یہ ثلاثتن سے تغییر ہو کر، تبدیل ہو کر آیا ہے. لذا چونکہ یہاں پر دلیل موجود ہے، غیر منصرف ہونے کے علاوہ دلیل موجود ہے کہ یہ تبدیل ہوا ہے اپنی اصل سے، لذا اس کو عدل تحقیقی کی مثال قرار دیتے ہیں. مثلثوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے، اور صفت کا معنی ہے یعنی تین تین ہونا، یہ صفت ہے. اخرو یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال، تیسری عدل تحقیقی کی مثال. اس میں تفضیل ہے. اخرو آخر اس کی مؤنث جو ہے آخرو، اس کی مؤنث اخرا آتی ہے. اخرن، اخرا، اخریان، اخریات، اخرن و اخرا. اخرا یعنی اخرو، یہ اخرو یہ جمع ہے مؤنث کی یعنی اخرا کی. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر قاعدہ کیا ہے، اس میں تفضیل اس کے تین استعمال ہیں، یا ال کے ساتھ، یا من کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. اور یہی دلیل ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے ان تین استعمالات میں سے بھی کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ اخرو استعمال ہوتا ہے. حالت رفعی میں اخرا، نصبی اور جری میں. ان تین
اصل تو یہ تھا، قاعدہ تو یہ تھا کہ یہ ان 3 استعمالات میں سے کسی ایک کے ساتھ، کسی ایک کے طور پر استعمال ہو، یا اضافت کے ساتھ، یا آل کے ساتھ، الف لام کے ساتھ یعنی، یا من کے ساتھ، اور یہ کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوا، لذا یہ اپنی اصل سے تغییر پا چکا ہے، اپنی اصل سے اس کی اصل میں تبدیلی آ چکی ہے، لذا یہاں پر بھی اس کے غیر منصرف ہونے کے علاوہ ایک دوسری دلیل کہ یہی اصل سے ان استعمالات کے ساتھ استعمال نہ ہونا، ان استعمالات میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ آنا، یہی دلیل ہے کہ جو اس کے عادل پر دلالت کرتی ہے، لذا یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے، اور جمعو یہ بھی عدل تحقیقی کی چوتھی مثال۔ تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے اور پھر درس کو تسلسل دیں گے۔ فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، پس عدل جب نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ اصلا، یعنی اصلاً ہمیشہ کبھی بھی۔ اس کی علت ہم نے بیان کر دی، کیونکہ وزن فعل کے عدل کے اوزان اپنے جدا اوزان ہیں اور فعل کے اوزان جدا ہیں، لذا اس وجہ سے ان میں جمع ممکن نہیں، اجتماع نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، اور عدل جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے علمیت کے ساتھ، مثال اس کی مانند عمر اور ظفر کے، کا عمرہ و ظفرہ۔ وَيَجْتَمِعُ، اور وزن فعل اکٹھا ہوتا ہے وصف کے ساتھ، ثلاثو و مثلثو، ثلاثو 3 مثلثو 3 اخرو دوسرے، اور جمعو یہ بھی عدل کی چوتھی مثال ہے۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العلمية اصلا، وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غير منصرف، وان صار اسمين للحياة لأصالتهما في الوصفية، وأربع في قولك مررت بنسبة 4 منصرف مع أن فيه وصفية ووزن الفعل لعدم الأصلية في الوصف۔ اسباب من اصرف میں سے دوسرا وہ وصف ہے، اور وصف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ وصف جو ہے یہ علمیت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی علت یہ ہے کہ علمیت میں تعین پایا جاتا ہے اور وصف میں ابہام، لذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں۔ جہاں پر تعین ہے وہاں پر ابہام نہیں ہے، اور جہاں پر ابہام ہے وہاں پر تعین نہیں ہوگا، لذا چونکہ علمیت میں تعین ہے اور وصف میں ابہام، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب وصفیت کے لیے یعنی وصف کے لیے اسباب منع صرف میں سے ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ اصل وضع میں کسی اسم کو وصف کے لیے واضح کیا گیا ہو، لذا اگرچہ وہ وصفیت نہ آ رہی ہو، لیکن چونکہ اصل واضح میں وصف کے لیے ہے
تو وہ سبب شمار ہوگی غیر منصرف میں سے ایک. بس اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اگرچہ آج اسود اور ارقم، اسود ایسے سانپ کو جو کالا ہو، اور ارقم وہ سانپ کہ جس میں نقطے نقطے ہوں اس کو کہتے ہیں، جس کی کھال پر، جس کے بدن پر نقطے نقطے ہوں اس کو ارقم کہتے ہیں. تو چونکہ یہ دونوں کلمے وصف کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وضعی طور پر جب ان کو وضع کیا گیا تو وصف کے لیے تھے. اگرچہ آج سانپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور سانپ کا نام ہو گئے، لیکن چونکہ ان کو اصل میں اصالت ان کی وصفیت کے لیے ہے، لذا اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اصل جو ہے ان کی وہ وصفیت میں، یہ دونوں وصفیت میں اصل رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسا اسم کہ جو اصل اور اصل وضع میں وصفیت کے لیے وضع نہیں ہے، وصف کے لیے وضع نہیں ہے، اور بعد میں وصف کے لیے استعمال ہو رہا ہو، تو پھر بھی وہ اسم غیر منصرف قرار نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وضع کو دیکھنا ہے. اگرچہ یہ اب استعمال وصف کے طور پر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ واضح نے وضعی طور پر اس کو وصف کے لیے وضع نہیں کیا، لذا یہ منصرف ہوگا اور اس کو ہم غیر منصرف قرار نہیں دے سکتے. اس عبارت کا ہم اول ترجمہ کریں گے، پھر ہم اپنے درس کو تسلسل دیں گے. اما الوصف، بہرحال وصف، فلا یجتمع مع العلمیت، پس یہ وصف جمع نہیں ہوتی، اکٹھا نہیں ہوتی علمیت کے ساتھ اصلاً کبھی بھی، ہمیشہ. وشرطہ، اور اس کی شرط یعنی وصف کی شرط، ان یکون وصفا، ہونا ہے اس وصف کا وصف، فی اصل الوضع، اصل وضع میں. فاسود و ارقم، پس اسود اور ارقم غیر منصرف، غیر منصرف ہیں. وَإِنْ صَارَ اسمین للحیۃ، اگرچہ یہ دونوں ہو گئے ہیں اسم سانپ کے لیے. اسود کالے سانپ کو کہتے ہیں، ارقم ایسا سانپ جس میں نقطے نقطے ہوں اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہو چکا ہے. لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، ان دونوں کی اصالت کی وجہ سے وصفیت میں، یعنی ان کی اصل کیا تھی، واضح نے ان کو وصفیت کے لیے وضع کیا تھا. اگرچہ اب نام ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ اصل جو ہے اصل وضع میں وصف کے طور پر وضع ہوئے تھے، لذا ان کو غیر منصرف قرار دیا جائے گا. اربعون و اربعون فی قولک، اور اربعون تیرے قول میں، مررت بنسبت اربعین، کہ یہاں پر اربع یہ وصف استعمال ہو رہا ہے، وصف کے طور پر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأَرْبَعُونَ، اور اربع منصرف، منصرف ہے، باوجود مع ان فیہ وصفیۃ و وزن الفعل، باوجود فیہ ہونے کے اس میں وصفیت اور وزن فعل کی. لعدم الاصلیت فی الوصف، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اصلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وصف میں، یعنی وضعی طور پر
اصل وزن میں یہ وصف کے لیے وضع نہیں کیا گیا. لذا اگرچہ اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک وصفیت ہے اور ایک وزن فعل ہے، لیکن ان دونوں کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وصفیت وضعی نہیں ہے. اصالت الوزن یعنی اصل وزن میں یہ وصف کے لیے قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو عدد قرار دیا گیا تھا، اسم قرار دیا گیا تھا، اس میں عدد. وَأَمَّا التَّعْنِيسُ بِالتَّاءِ فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا كَطَلْحَةَ وَكَذَا الْمَعْنَوِيُّ وَزَيْنَبُ ثُمَّ الْمُؤَنَّثُ الْمَعْنَوِيُّ إِنْ كَانَ ثُلَاثِيًّا ساكن الوسط غیر اعجمی يجوز صرفه مع وجود السببین كهند لأجل الخفة وإلا يجب منعه كزینب وسقر وماها وجورا. اما تفصیلیہ کے ساتھ اب یہاں تانیث بالتاء کی تفصیل یعنی تانیث کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. تانیث کی چند قسمیں ہیں. تانیث بالتاء ہے اور تانیث بألف مکسورہ ہے، اور دوسری قسم مؤنث معنوی ہے. یہ تانیث بالتاء اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ہو مانند طلحہ کے. اگر تانیث بالتاء علم ہوگی تو پھر یہ غیر منصرف ہوگی، دو سبب کی وجہ سے. مانند طلحہ کے ایک علمیت ہے اور ایک تانیث ہے، تانیث بالتاء ہے. وقد المعنوی، اسی طرح سے معنوی ہے کہ اس میں بھی ایک تانیث ہے اور ایک علمیت ہے. تانیث اور علمیت، تو یہ بھی زینب کی مانند کہ یہ بھی غیر منصرف ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر معنوی مؤنث معنوی اگر ثلاثی ہو، ساکن الوسط ہو اور اعجمی یعنی اجمی بھی نہ ہو، غیر عربی بھی نہ ہو، تو اس کو باوجود اس کے تانیث ہے اور علمیت ہے، پھر بھی ہم اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں دو سببوں کے ہونے کے باوجود، یعنی ایک علمیت اور ایک تانیث مانند ہند کے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور منصرف پڑھنے میں خفت ہے، اور اگر اس کو غیر منصرف پڑھا جائے تو ثقالت ہے. اور عرب والے جیسے کہ علم صرف میں کئی مقامات پر معلوم ہو چکا ہے، پڑھنے میں عربوں کے نزدیک خفت زیادہ مہم ہے. اور اگر وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اور اگر وہ ثلاثی نہ ہو یعنی رباعی ہو، ساکن وسط نہ ہو یعنی متحرک وسط ہو، عجمی نہ ہو یعنی بلکہ عربی نہ ہو بلکہ عجمی ہو، تو پھر ہم اسے غیر منصرف پڑھیں گے. اما التانیث بالتاء فشرطه، بہرحال تانیث بالتاء پس اس کی شرط ان یکون ہونا ہے اس تانیث کا علم مانند طلحہ کے. وکذا المعنوی، اور اسی طرح سے معنوی ہے، یعنی وکذا
وقذت تعلیث المعنوی، اصل عبارت اس طرح سے ہے اور اسی طرح سے تعلیث معنوی ہے، مانند کا زینبا مانند زینب کے، ثم المؤنث المعنوی، پھر مؤنث معنوی، ان کان ثلاثیا، اگر ثلاثی ہو یعنی 3 حرفی ہو، ساکن الوسط، ایسی ثلاثی کہ اس کا وسط ساکن ہو، غیر اعجمی، غیر اجمی ہو یعنی عربی ہو، یجوز صرف ہو تو اس کا منصرف پڑھنا جائز ہے، مع وجود السببین، 2 سببوں کے وجود کے ساتھ، باوجود 2 سببوں کے پائے جانے کے، کا ہند مانند ہند کے، لأجل الخفت، خفت کی وجہ سے، کا حبلہ مانند، وإلا یجب منعہ، ورنہ اس کی من یعنی منع صرف واجب ہے، کا زینبہ مانند زینب کے، کہ یہ ثلاثی نہیں ہے بلکہ رباعی ہے، ساکرہ، یہ ساکن الاوسط نہیں ہے، ساکن الوسط نہیں ہے بلکہ متحرک الوسط ہے، غیر اعجمی کی قید سے، ماہا و جورا، یہاں پر اگرچہ 3 حرفی ہے، الف بھی درمیان والا ساکن ہے، جورا میں واو ساکن ہے، لیکن چونکہ یہ اعجمی ہے اس وجہ سے ان کی تانیث اور اعجمی ہونے کے ساتھ ان کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اطہار۔